Ladies and gentlemen, we welcome the chief guest of today's ceremony, Muhtaram General Khalid Maqbool Sahab, the founding Chancellor of University of Education. Please warmly welcome the chief guest of today's ceremony. आज के मेहमान ख़ुसूसी तशरीफ ला चुके हैं. स्टूडेंट्स के दरमियान सबसे पहले मुकाबला होने जा रहा है, कुर्सी का मुकाबला है. और आपको पता है कि हमारे यहाँ कुर्सी का मुकाबला एक सख्त मुकाबला होता है और ये मुकाबला शुरू हो चुका है. जबरदस्त. नहीं. बिल्कुल सही, जबरदस्त. देखिए जी मुकाबले में लोग आ चुके हैं. सो लेट्स बिगिन द म्यूजिक हियर. वेरी नाइस. अच्छा है, खाना हजम कीजिए ताकि तसल्ली से खाना खाएं आप. जी आखिरी लम्हात आ चुके हैं, आपकी तवज्जो चाहिए और उसके बाद तालियां चाहिए. और ये देखिए, ऑलराइट, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2. What a technique! Zabardast! فمن يكفر
خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا، بس کو یقین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے رسول امین۔ آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ، اور خصوصاً ہمارے جو چیف گیسٹ ہیں محترم جنرل خالد مقبول صاحب، ان کی آمد کا بہت ہی زیادہ شکریہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ he was the founding and he is the founding chancellor of this university۔ 2002 میں سر جو تھے گورنر تھے، اور انہوں نے اپنی ذات کو انوالو کرتے ہوئے کئی اداروں کا سٹیٹس جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ سے بڑھا کے یونیورسٹی میں کنورٹ کیا۔ 2002 میں آغاز قائم ہونے والی اس جامعہ میں اپنے قیام کے ابتدائی دور سے لے کر عہد موجودہ تک، انتظامی ڈھانچے سے لے کر علمی و تحقیقی ترقی تک، نشیب سے فراز تک مسلسل محنت کا سفر جاری و ساری رکھا، یہاں تک کہ آج ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ یونیورسٹی آف ایجوکیشن تحقیق و تدریس کے جدید عالمی رجحانات سے نہ صرف ہم آہنگ ہے، بلکہ عہد گزشتہ کے وبائی دور میں بھی اپنی ذمہ داریوں سے بہت احسن طریقے سے عہدہ برآ ہوئی ہے، اور آج بھی خوب سے خوب تر کی تلاش اور جستجو ہماری جامعہ کا ترہ امتیاز ہے۔ اس تقریب کا دوسرا حوالہ اور بہت بنیادی حوالہ یوینز ایلومنائی ایسوسی ایشن کا فعال ہونا ہے، اور اس سلسلے میں آج ان ایلومنائز کی آمد اس بات کا ثبوت ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہمارے ایلومنائی اس ادارے اور طلباء کے ساتھ پیشہ ورانہ ربط اور تعلق، ہم آہنگی، اتحاد اور یگانگت کے ساتھ مشترکہ طور پر اس ادارے کی بہتری اور ترقی کے لیے کوشاں رہیں گے۔ اور جیسا اقبال نے کہا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں، تو آج کی یہ کوشش ہمارے ادارے کی ان طلباء کے ساتھ ایک ربط کی علامت ہے، اور اس ربط کی علامت بھی ہے ان کے پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے استفادے کی ایک صورت۔ جی، اور ڈاکٹر ہمارا یہ سب ممکن نہ ہوتا اگر رہنمائی جو ہے وہ نہ ہوتی۔ بالکل، اور اس سلسلے میں ہم اپنے وائس چانسلر یونیورسٹی آف ایجوکیشن جناب ڈاکٹر طلت نصیر پاشا صاحب کے بہت شکر گزار ہیں۔ آپ کی آمد نے اس ادارے کی روز افزوں ترقی کے لیے جو ہے وہ بہت بڑا ایک مثبت huge round of applause for Professor Dr. Talat Nasir Pasha۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ highly esteemed Lieutenant General retired Khalid Maqbool, founding Chancellor, Professor Naseem Ahmed, Vice Chancellor UAS, respected colleagues, students, faculty member, مہمانان گرامی، میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ میں اس یونیورسٹی کے سٹاف، فیکلٹی اور اسٹوڈنٹس کے بہاف پہ آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ پودا جو جنرل خالد مقبول صاحب نے لگایا تھا، 20 سال کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوتا انسٹیٹیوشنز کی تاریخ میں۔ الحمدللہ اوور دا ایئرز ہر لوگوں نے، جو وائس چانسلر تھے، جو یہاں کے سٹاف تھے، فیکلٹی تھی، ان کی شب و روز محنت کے بعد اب ایک تناور درخت بن چکا ہے، اور اس کی جو ایک پہچان ہے وہ انٹرنیشنل ٹائمز ہائر ایجوکیشن رینکنگ میں یہ پچھلے 2 سال سے آ رہا ہے، اور کوالٹی آف ایجوکیشن میں یہ پاکستان میں 3رے نمبر پہ ہے۔ میں جنرل صاحب کو بتا رہا تھا کہ جی اگر ان دنوں آپ جیسے
علم دوست اور ویژن والے لوگ نہ آتے تو ہمارے ملک کے جو حالات ان دنوں UGC کے وقت تھے تو کیا بنتا. آئی اسٹرانگلی بلیو کہ جی ہائر ایجوکیشن سیکٹر اور ایجوکیشن سیکٹر میں ایک ریولوشن آیا اور جو ہماری یوتھ تھی انہیں ایکسیس ملا, کوالٹی ایجوکیشن ملی, اور خاص طور پہ اس یونیورسٹی کی جو کنٹریبیوشن ہے کہ وہ دور علاقوں میں کوالٹی ایجوکیشن دے رہے ہیں. میں سر بتاتا چلوں کہ اس وقت 13 PhD پروگرام ہم آفر کر رہے ہیں, جس میں وہاڑی میں بھی PhD پروگرام ہے اور فیصل آباد میں بھی PhD پروگرام ہے, جوہر آباد میں بھی PhD پروگرام ہے, اور MPhil پروگرام تو ہر جگہ چل رہے ہیں. اور اس وقت جو ہمارے پاس آلموسٹ 500 فیکلٹی ممبرز ہیں جس میں 60% PhD ہیں. ہائیلی ٹیلنٹڈ فیکلٹی ہے. ہمارے ساتھ ہمارے جو اپنے اسٹوڈنٹس ہیں وہ 30,000 پلس ہیں, اور جو افیلیٹڈ 65 کالجز ہیں اس کے کوئی 14,000 ان کے اسٹوڈنٹس ہیں. تو آل ٹوگیدر وی آر کیٹرنگ دا نیڈز آف 44,000 اسٹوڈنٹس. اور ہمارے یونیورسٹی سے جو ایک نئی یونیورسٹی نے جنم لیا وہ اوکاڑا کیمپس تھا, اس کے بھی 17,000 ہیں. اٹ ہیز شون اے ٹریمینڈس پروگریس سنس اٹس انسیپشن. اور ہمارا جو ڈیرہ غازی خان کیمپس ہے اس پہ بھی گورنمنٹ نے اس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے ویمن یونیورسٹی ڈیرہ غازی خان بننے جا رہی ہے, اور وہ بھی ایک گورنمنٹ کا بہت ہی اچھا ایک انیشیٹو ہے کہ اس ایریے میں میرا خیال ہے کہ بہت پہلے ویمن یونیورسٹی بننی چاہیے تھی. ہمارے اس کیمپس پہ اس وقت بھی 70+ جو ریشو ہے وہ فیمیل اسٹوڈنٹس کی ہے, اور ہمیں وہاں کا کلچر اور اس کے مطابق وہاں ایکسیس دینا بہت امپورٹنٹ تھا. سر اس وقت یونیورسٹی میں جتنے ماڈرن لیبس, کمپیوٹر لیبس, ماڈرن گیجٹس, یو نیم دا تھنگز اٹ از اویلیبل. میں ریسرچ کے حوالے سے بتاتا چلوں تو لاسٹ ایئر ہماری 1400 پبلیکیشنز تھیں فیکلٹی کی طرف سے, اور میجورٹی ینگ فیکلٹی ہے, ہائیلی ٹیلنٹڈ ہے, اور بڑی محنت کے ساتھ ٹیم ورک کے ساتھ سب کام کر رہے ہیں. اور اس میں ہم نے کولیبریشن کر رہے ہیں. ویمن ڈیولپمنٹ سینٹر ایک بنا ہے جو ویمن امپاورمنٹ کے لیے ویمن ڈپارٹمنٹ کے تعاون سے بنایا ہے. پنجاب بورڈ آف انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی کے تعاون سے ہم ایک تو فری لینس ٹریننگ پروگرام چلا رہے ہیں ملتان اور لاہور کیمپس پہ, اور اس کے ساتھ ساتھ بزنس انکوبیشن سینٹر اس کیمپس پہ بنا ہے جو اس اسٹوڈنٹس کو انکوبیشن کی اور وہ ساری ضروریات کو پورا کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اور ساری ابھی میں نے آپ سے جیسے بتایا کہ چائنیز اکیڈمی آف فائن آرٹس کے ساتھ ہم نے MOU سائن کیا, اور ہمارے اسٹوڈنٹس چائنا ریسرچ کے جائیں گے MPhil اور PhD کے ہسٹری, آرٹ اینڈ کلچرل ہیریٹیج میں, ان کے اسٹوڈنٹس ادھر آئیں گے. سملرلی وی آر ورکنگ کلوزلی ود دا گورنمنٹ پرووائڈنگ آور سروسز. سنگل نیشنل کریکولم میں ہماری فیکلٹی نے کام کیا ہے, ایجوکیشن پالیسی میں کام کیا ہے. ابھی گورنمنٹ نے ایک ٹاسک فورس بنائی ہے, اور آئی ایم ممبر آف دا ٹاسک فورس آن ایجوکیشن ان آل سیکنڈری اسکول اور ہائر ایجوکیشن کے معاملات کو ریکمنڈیشن ہم گورنمنٹ کو دیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ریسنٹلی ہم نے ایک وائس چانسلرز کانفرنس یونیورسٹی آف کوسار یونیورسٹی مری کے تعاون سے ہم نے کروائی, اور ادھر بھی ورکنگ گروپ بنے وائس چانسلرز کے ڈفرینٹ جو جیسے کلائمیٹ چینج کا اور دوسرے چیلنجز ہیں اس قوم ہماری قوم کو, اس کے اوپر ورکنگ گروپ. اور ہمیں جو یونیورسٹی ایڈوانسمنٹ اور گورننس کا ورکنگ گروپ کو لیڈ کر رہے ہیں. تو وی آر پرووائڈنگ سروسز
to our not only to our students, for our all stakeholders, relevant departments. So we are trying our best کہ جی یہ یونیورسٹی جیسے آپ نے پلان کی تھی، آپ کی ایکسپیکٹیشنز، اس قوم کی ایکسپیکٹیشنز کو ہم پورا کریں. اینڈ الحمدللہ وی آر آن دا رائٹ پاتھ، اور ایز پر دا ویژن وی آر پرووائڈنگ آور سروسز. یہ الومنائی ایسوسیشن کا بھی ہم نے لاسٹ ایئر آفس پراپر بنایا، اور بہت سے الومنائی سے اسکالرشپس بھی آ رہے ہیں. دے آر سپورٹنگ دا یونیورسٹی، اینڈ انشاءاللہ ابھی یہ ریگولر ایونٹ بنے گا. ایوری ایئر وی ول ہیو. اب آج جو ان کی الیکٹڈ باڈی ہے، دے ول گیو دیئر پلان اینڈ ورک فار دا بیٹرمنٹ آف دا یونیورسٹی. میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں، آپ تشریف لائے. کچھ ہمارے دوست یہ جو روڈ بلاکیج ہے، میاں عمران مسعود صاحب نے تشریف لانا تھا، راستے میں تھے، گجرات سے آ رہے تھے، تو ان کا تھا جی کہ راستہ میں سبڑیال میں کوئی بلاکیڈ ہے. لیٹس ہوپ کہ وہ تشریف لے آئیں. تو کچھ نہیں پہنچ سکے تو یہ اس وجہ سے، لیکن ایوری باڈی like to come and love to come, and I appreciate. Thank you very much. ونڈرفل جی. یہ اسے عطن کہتے ہیں. یہ جی عطن ڈانس جو ہے پیش کیا اسٹوڈنٹ ہے. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.
कच्चा पपीता पक्का पपीता, 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 कच्चा पपीता। ऑलराइट, 15 बारी किया है इन्होंने। राइट, हियर वी गो। कच्चा पपीता पक्का पपीता, 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 कच्चा पपीता पक्का। ऑलराइट, द विनर थैंक यू। इस गेम के अंदर डॉक्टर साहिबा जबरदस्त मुकाबला रहा मेरे ख्याल से मैच। सो डॉक्टर साहिबा अब आगे हमारी we have to find a good software जिससे हम साफ और शफाफ इलेक्शन करवा सके, जो हमेशा पाकिस्तान में एक मुतालबा रहा है। और मैं अपने वाइस चांसलर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो वाकई न्यूट्रल थी। अब मैं आपसे पेश करूँगा हमारी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसमें जो लोग इलेक्ट हुए हैं उनके नाम मैं आपसे शेयर करता हूँ। मिस हिरा अतहर हैं, इन्होंने 225 वोट लिए हैं। मिस्टर शोएब वाइन 218 वोट। डॉक्टर मोहम्मद सुबहान यूसुफ 210 वोट। डॉक्टर आयशा रहमान 203 वोट। डॉक्टर नाइला शकील 203 वोट। मिस्टर साबिर अली 197 वोट। मिस मेहरीन इस्माइल 197 वोट और मिस्टर हफीजुर रहमान 186 वोट। ये 60 हमारे मेंबर हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो इलेक्ट हुए हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है दी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, और इसमें विनर इज मिस्टर फारूक अहमद। वाइस प्रेसिडेंट नेक्स्ट प्लीज, ये मिस ओलिया जुवेरिया। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नेक्स्ट प्लीज मिस्टर अली रजा। और प्रेसिडेंट डॉक्टर आयशा रहमान। तो ये हमारे इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं जो साफ था, शफाफ था और किसी भी इन्वॉल्वमेंट के बगैर था। सफ़र में मीडिया एंड पब्लिकेशंस कमेटी जो है वो मसरूफ़ अमल रही, और ये पूरी टीम जो है वो मेहनत के साथ इस किताब को पाया तकमील तक पहुंचाया। डॉक्टर मुबशर नदीम, डॉक्टर हुमैरा इरफान साहबा, इनकी कोशिशें जो हैं वो काबिल सताइश हैं। ख़वातीन हज़रात, मैं सबसे पहले तो वाइस चांसलर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज की इस पुरतकल्लुफ़ तकरीब में उन्होंने मुझे इज़्ज़त दी और यहाँ आने की दावत दी। मैं यूनिवर्सिटी को 20 साल मुकम्मल होने पर और इस 20 सालों में जो तरक्की का सफ़र आपने तय किया है
اس شاندار سفر کے مکمل ہونے پر بھی آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وائس چانسلر صاحب نے مجھے تفصیل سے ان تمام شعبوں کے بارے میں بتایا جس میں پیش رفت ہوئی ہے، اور یقیناً وہ قابل ستائش ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب کو یواس یونیورسٹی کے دور سے جانتا ہوں، مثبت سوچ رکھتے ہیں اور انڈسٹری اور زمانے کے ساتھ مل کر کام کرنے کے قائل ہیں۔ جب یہ یونیورسٹی قائم ہو رہی تھی تو نظریہ یہی تھا کہ پنجاب میں لاکھوں کی تعداد میں اساتذہ ہیں اور ان کے لیے چھوٹے چھوٹے کالج بی ٹی سی ٹی اور بہت تیر مارا تو بی ایڈ ایم ایڈ ہو رہا تھا، لیکن جب ہم بات کرتے تھے سائنس کے مضامین کی، کمپیوٹرز کی، آرٹ کی، مذہبی تعلیم کی، تو یہ کمی محسوس ہوئی کہ ہمارے پاس وہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ نہیں ہیں۔ تو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس یونیورسٹی کے قیام کی کوششیں کی گئیں اور شروع میں بڑی مشکلیں پیش آئیں۔ مجھے یاد ہے کبھی ہماری جو آنرس ڈگری تھی اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا تھا، کبھی ہمارے پی ایچ ڈی پروگرامز کو رد کر دیا جاتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ آپ لوگوں کی محنت اور جو شروع کے تمام ہمارے وائس چانسلرز تھے، میں نے ڈاکٹر مصطفیٰ کے ساتھ اور پروفیسر مرزا کے ساتھ بڑا قریبی کام کیا۔ ان لوگوں نے حقیقتاً اس یونیورسٹی کی بنیاد بڑے مضبوط طریقے سے رکھی اور اس لیے یونیورسٹی آج اس مقام پر کھڑی ہے۔ لیکن چند ایک چیزیں جو اب دنیا میں سامنے ابھر کر آ رہی ہیں، سب سے بڑی حقیقت جو اس وقت دنیا میں جس کو سب لوگ تسلیم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اب دنیا تعلیم اور انسانوں کے امتزاج سے چلے گی۔ سنگاپور کے پاس نہ پانی ہے نہ فصل ہے، ساؤتھ کوریا کے پاس شاید بہت تھوڑی سی جگہ ہے جہاں پہ وہ کاشتکاری کر سکتے ہیں۔ دونوں ممالک ہم سے کئی گنا زیادہ ایکسپورٹ کرتے ہیں تعلیم، مثبت سوچ اور ٹیکنالوجی کو حاصل کر کے۔ اگر ہم نے تعلیم کے میدان میں ترقی کرنی ہے تو ہمیں ان چیزوں کو پکڑنا پڑے گا۔ ہم نے کووڈ میں ثابت کیا کہ دور رہ کر بھی ہم تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمیں ای لرننگ، ڈسٹنٹ لرننگ یا ڈیجیٹل لرننگ کے اوپر بہت زور دینا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اب دنیا جو نئی انوویشن ہو رہی ہیں ورچوئل ریئلٹی کی یا آگمنٹڈ ریئلٹی کی، اب آپ کو بچوں کو کلاس روم میں بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اب اس کو اینک پہنا کر آپ اس کو چڑیا گھر کی، ستاروں کی، سمندر کے اندر کی سیر کروا سکتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے تعلیم میں ٹیکنالوجی کو بہت زیادہ شامل کرنا پڑے گا۔ اور مجھے بڑی خوشی ہے، ڈاکٹر طلعت مجھے بتا رہے تھے کہ آپ کی یونیورسٹی میں اس قسم کی جو لیبز ہیں اس پر جو ہے بہت توجہ دی جا رہی ہے۔ پھر دیکھیے ہم بہت دیر تک سرکاری نوکری کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اب ساری دنیا اس چیز کو حاصل کرنا چاہتی ہے کہ ہر آدمی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو۔ انٹرپرینیورشپ کے اوپر ہمیں زور دینا پڑے گا۔ اگر آپ کی یونیورسٹی ہے اور شام کے وقت آپ کے طلباء یا طالبات بیٹھ کر دنیا کے دوسرے خطوں میں بچوں کو اردو، انگریزی، دینیات، میتھ نہیں پڑھا سکتے، تو اس کا مطلب ہے ہم اپنے اساتذہ کو انٹرپرینیورشپ کی تربیت نہیں دے رہے۔ مجھے یقین ہے کہ جس محنت سے آپ کے وائس چانسلر، ساری ٹیم یونیورسٹی کی بہتری کے لیے اور اسٹوڈنٹس کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہے، اور خصوصاً مجھے یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ کی یونیورسٹی میں بچے دوسرے صوبوں سے بھی یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اس تعلیم کو اپنے لیے فائدہ مند سمجھیں گے۔ تو مجھے یقین ہے کہ آپ سب لوگوں کی محنت کی وجہ سے انشاءاللہ یہ یونیورسٹی آگے والے دنوں میں اور ترقی کرے گی، اپنے لیے ایک اور بلند مقام حاصل کرے گی۔ میں ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے دعا گو رہوں گا۔ یونیورسٹی آف ایجوکیشن زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہیوج راؤنڈ آف اپلاز۔ سر آپ کو تھوڑی سی زحمت اور دیں گے آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ اوتھ ٹیکنگ جو ہماری نئی الومنائی ایسوسیشن کی ٹیم ہے ان سے اوتھ ٹیکنگ پلیز کروائیے۔ میں گزارش کروں گا the new team to please join us on the stage. نہیں جی میں پڑھتا ہوں، میرے پیچھے پڑھیے گا۔
I, Mr. Shoaib Wain, having elected as executive member of the UN Alumni Association, do hereby solemnly pledge allegiance to my alma mater, that I will faithfully perform the duties and responsibilities of my position to the best of my ability and support all alumni activities and programs that will benefit the Alumni Association and the members in particular. That I will uphold the Constitution and bylaws of the UN Alumni Association. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. So please आप लोग नई टीम भी सामने आइए. आप